أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. آج کے پروگرام کی تقسیم کچھ اس طرح ہے. آج کے اس پروگرام میں دو مقرر ہیں، شیخ انور صاحب اور شیخ عبدالخالق صاحب. پہلا خطاب شیخ انور صاحب کا ہوگا، جن کا عنوان ہے اولاد کے بگاڑ کے اسباب اور اس کا علاج. شیخ انور صاحب آئیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فاللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، میرا موضوع سخن ابھی آپ نے برادر محترم
شیخ کفایت اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ و طولہ کی زبانی آپ نے سماعت فرمایا، اور آج کا یہ ایک سلگتا ہوا موضوع ہے کہ اولاد کا بگاڑ، اسباب اور علاج۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بچے بھٹک جاتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، اولاد انسان کے لیے اس کا دل کا پھل، آنکھوں کا نور اور دل کا سرور، قلب و نظر کی راحت و تسکین ہوتی ہے، اور نیک اولاد کا صلہ والدین کو دنیا میں نیک شہرت اور وفات کے بعد صدقہ جاریہ کی شکل میں ملتا ہے۔ لیکن جب یہی اولاد بگڑ جائے تو پھر اولاد آنکھوں کے لیے کانٹا اور دل کے لیے ناسور بن جاتی ہے، اور ان کی بدعمالیاں والدین کا چین و سکون غارت کر دیتی ہیں اور ان کے لیے ندامت اور رسوائی کا باعث بن جاتی ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے کبھی کبھار خود ان کو بھی دنیا میں پریشانیاں جھیلنا پڑتا ہے اور مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بدعمل تھا اور یہ طوفان نوح میں مارا گیا، جس وقت وہ باپ کے سامنے ہچکولے کھا رہا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام اسے اپنے آنکھوں سے ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ باپ باپ ہوتا ہے، جب اپنے بیٹے کو اپنے سامنے غرق ہوتا ہوا وہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ قال یا ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، یا اللہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ میرا گھر والا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھڑکی دیا، کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کہ اے نوح یہ آپ کے گھر والا نہیں، یہ ایمان والا نہیں، کیونکہ یہ سراپا بدعمل ہے، اور جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کا آپ مجھ سے سوال نہ کرے۔ میں آپ کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ میرے محترم دوستو، کتنی بڑی جھڑکی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کس کی وجہ سے؟ ایک بدعمل بیٹے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اولاد کو آزمائش قرار دیا، فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ لوگوں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے بعض اولاد کو انسان کے دشمن قرار دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تم ان سے چوکنا رہو۔ جس طرح ایک دشمن سے انسان چوکنا رہتا ہے، تو یہی بچے اگر ان کی غلط تربیت ہو جائے اور یہ برے اور بدعمل بن جائیں تو میرے محترم دوستو پھر دشمن سے بھی زیادہ یہ انسان کے لیے نقصان پہنچانے والے بنتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ان کو نیکوکار یا بدکار بنانے میں اور کافر یا صالح بنانے میں والدین کی تربیت کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ اکثر والدین نے تربیت کا یہ مفہوم سمجھ لیا ہے کہ بچوں کی جسمانی تندرستی کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ مہیا کیے جائیں، انہیں اچھی غذا اور اچھی رہائش دی جائے اور ان کی دنیاوی تعلیم کا بندوبست کیا جائے اور ان کو ہر طرح سے ان کی دنیا کو آباد کیا جائے۔ میرے محترم دوستو، اور اس کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا
کہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے وہ خود دھوپ میں کام کرتا ہے اور روکھا سوکھا کھاتا ہے، جھوٹا موٹا پہنتا ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ اس کی اولاد تعلیم یافتہ ہو جائے۔ اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ نیک، فرما بردار، محنتی، جفاکش اور ان کی بڑھاپے کی لاٹھی بنے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر ماں باپ اپنے بڑھاپے میں اولاد کی جانب سے لاپرواہی، نافرمانی، انحراف، بدسلوکی اور ایذا رسانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ ماؤں نے جن کو خون پلا کر جمع کیا بچپن کے لوٹتے ہی وہ بچے بدل گئے۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ اکثر والدین اپنی تمام قربانیوں کے باوجود اولاد کی اخلاقی تربیت، اسلامی تربیت میں ڈھیل سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بچوں کی اچھی تربیت یہ ہے کہ ان کو بہترین کالج میں داخلہ دلایا جائے، یا ان کے لیے بہترین ایئر کنڈیشن گاڑیوں کا بندوبست کیا جائے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ بہترین تعلیم سے ان کو آراستہ کیا جائے، ان کو ڈاکٹر اور انجینئر بنایا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ تو بنا دیا، ڈاکٹر و انجینئر تو بنا دیا، اور ان کو کلیکٹر اور منسٹر تو بنا دیا، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اخلاق کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہی بچے جو کہ آج منسٹر بن گئے، کلیکٹر بن گئے اور ڈاکٹر و انجینئر بن گئے، ان میں سے اکثریت کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دین سے، ایمان سے، اسلام سے، بلکہ انسانیت سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ اونچے عہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو اپنے والدین کو فراموش کر دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنے والدین بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ خود ہماری ریاست آندھرا پردیش کا ایک واقعہ ہے کہ ایک حجام، اس نے بڑی محنت سے اپنے بچے کو پڑھایا، اور بچہ بھی خود بڑا انٹیلیجنٹ اور بڑا ہی ذہین تھا، تو وہ ترقی کرتے کرتے کلیکٹر بن گیا۔ جس وقت وہ کلیکٹر بنا تو اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کسی کو یہ مت بتا کہ میں تیرا بیٹا ہوں یا تو میرا باپ۔ تو چنانچہ یہ دیکھا گیا کہ جو بچہ ضلع کا کلیکٹر ہے تو اسی اپنے ہی بیٹے کی آفس کے سامنے اس کا باپ جو کہ ضلع کا حاکم اور کلیکٹر ہے، تو اس کا باپ خود اسی کے اپنے بیٹے کے آفس کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے۔ اور یہ خود ایسے کئی واقعات ہیں کہ ایک صاحب نے اپنے بچے کو انگلینڈ میں پڑھایا۔ جس وقت بچہ تعلیم یافتہ ہو کر آیا تو گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے باپ آئے تو دوستوں نے پوچھا ہو از ہی، کہ یہ کون ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ میرے محترم دوستو، سن کر انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے۔ اس نے کہا کہ دس از مائی بٹلر، یہ میرا باورچی ہے۔ باپ کو اس نے باورچی کہا۔ تو میرے محترم دوستو، دینی اور اخلاقی تربیت کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کی اولاد دین، ایمان، اسلام بلکہ انسانیت سے بھی آزاد ہو جاتی ہے، اور انہوں نے اپنے والدین کو ان کے بڑھاپے میں نہ صرف نظر انداز کر دیا بلکہ مارا پیٹا، گالیاں بکیں اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میرے محترم دوستو، اولاد کے بگاڑ کے بے شمار اسباب ہیں، اور ان میں سے کچھ اسباب داخلی ہیں اور کچھ خارجی ہیں۔ جو داخلی ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ والدین کی کوتاہی کے سبب سے پیدا ہونے والے اسباب، اور دوسرا سبب ہنگامی حالات یا حادثاتی طور پر رونما ہونے والے اسباب۔ اب وہ کون سے اسباب ہیں جو کہ والدین کی کوتاہی کے سبب پیدا ہوتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے؟ میرے محترم دوستو،
والدین کی کوتاہی سے پیدا ہونے والے اسباب جو ہیں ان میں سے ایک سبب بچوں کے درمیان عدم انصاف ہے۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئی بچہ زیادہ چالاک ہے، پڑھنے میں تیز ہے، تو ماں باپ اس پر فدا ہو جاتے ہیں، اس کی بڑی ناز برداری کرتے ہیں اور دوسرے بچوں پر توجہ نہیں دیتے یا ان کے درمیان انصاف سے کام نہیں لیتے۔ کسی بچے کو خوبصورت دیکھا تو اسے بڑا پیار دیا، اگر کسی بچے میں اگر کوئی بچہ اس طرح کا تعلیم کا شوق نہیں رکھتا یا وہ پڑھنے میں تیز نہیں ہے تو اسے بات بات پر جھڑکی دی اور اس کے ساتھ ایک رذیل رویہ انہوں نے اپنایا، تو جس کی وجہ سے بچے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ خود بھائیوں کے دلوں کے اندر ماں باپ اپنے اس عمل سے اور اپنے اس رویے سے وہ دشمنی کا بیج ان کے دلوں میں بوتے ہیں اور خود بھائی ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کو وہ ایذا پہنچانے کی سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے صرف اسی وجہ سے قتل کرنے کا پلان بنایا کہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو چلو ان کو قتل ہی کر دیں یا کسی اندھے کنویں میں ان کو گرا دیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ میرے محترم دوستو، اس کا علاج اسلام نے مسلمانوں کو یہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے بچوں کو اللہ کی ایک امانت قرار دیا اور ان کے آپس کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے والد حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ انی نحلت ابن ھذا غلاما کان لی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک غلام ہے تو اس کو میں عطا کرتا ہوں۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فشہد علی ذلک، آپ اس پر گواہ رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکل ولدک نحلتہ مثل ھذا، کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو ایسے ہی دیا ہے؟ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا آپ کو اس کے علاوہ بھی اور کوئی دوسرے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بچے تو بہت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمام لڑکوں کو تم نے ایسے ہی غلام دیا؟ کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجعوا، کہ تم اس خادم کو، یہ غلام کو جو تم نے دیا ہے تو اس کو واپس لے لو۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلا اشهد فانی لا اشهد علی جور، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو میں گواہ اس پر نہیں بن سکتا کیونکہ میں ظلم و زیادتی پر کبھی گواہ نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رجل جالسا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فجاءه ابن له فاخذه فقبله ثم اجلسه في حجره، تو ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے اسے لیا، اسے پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وجاءت ابنة له فاخذها الى جانبه، تھوڑی دیر کے بعد بچی بھی آ گئی تو انہوں نے نہ تو اس بچے کو پیار کیا نہ تو گود میں بٹھایا بلکہ اس بچی کو پکڑا اور اپنے بازو میں بٹھا لیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس طرز عمل کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا عدلت بینہما، تم نے ان دونوں معصوموں کے درمیان انصاف تو نہیں کیا؟ یعنی بیٹے کو تو پیار کیا، گود میں بٹھایا، بچی آئی تو اسے نہ تو پیار کیا نہ تو گود میں بٹھایا بلکہ اپنے بازو میں بٹھا لیا۔ میرے محترم دوستو، دیکھیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک آپ علیہ السلام نے اولاد کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا کہ اگر آپ نے ایک بچے کو پیار کیا اور اس کے سامنے دوسرے بچے کو پیار نہیں کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ان دونوں معصوموں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور دوسرا سبب فضول خرچی، بچوں کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک سبب ان کو ضرورت سے زیادہ جیب خرچ دینا ہے۔ جب آپ بچوں کو جیب خرچ زیادہ دیں گے تو بچوں کی خواہشات کو پر لگ جاتے ہیں
اور ان کو نئے نئے کام یاد آتے ہیں اور نئی نئی چیزیں ان کو خریدنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد غلط عادات کا شکار ہو جاتی ہے اور ان کی شاہ خرچی کی وجہ سے آوارہ لڑکے ان کے قریبی ساتھی بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بری عادتوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈرگس اور منشیات کا شکار وہی لوگ بنتے ہیں یا انہی کے بچے بنتے ہیں جو کہ کھاتے پیتے اور مالدار ہوتے ہیں اور جن کو ضرورت سے زیادہ جیب خرچ دیا جاتا ہے۔ اور جب بچے منشیات کے عادی بن جاتے ہیں تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ گھر سے چیزوں کو چرانا شروع کر دیتے ہیں، اسے بکایا اور بکا کر اپنے فضولیات اور شاہ خرچی میں لگا دی۔ اگر کوئی چیز نہیں ملتی یا اگر ماں باپ نے اس پر پابندی عائد کر دی اور اسے جیب خرچ نہیں دیتے، یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ وہ اپنے باپ کا یا اپنے ماں کا قتل تک کر دیتے ہیں۔ اور خود کویت کے اندر اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ ایک بچہ جو کہ منشیات کا عادی بن گیا تھا تو اس نے اپنے ماں سے خرچ کے لیے پیسے مانگا، ماں نے دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے تجھے پیسہ دیا تو تو کیا کرے گا۔ اس نے کیا کیا، کچن میں گیا اور ایک چھری لی، ماں کو ذبح کر دیا اور جتنا بھی پیسہ تھا تو وہ لے کر گیا اور پھر 2-3 دن کے بعد اسے بے ہوشی کی حالت میں کسی ایک میدان سے اسے پولیس نے برآمد کیا۔ میرے محترم دوستو، اسی لیے اسلام نے شاہ خرچی اور فضول خرچی سے نہ صرف منع کیا بلکہ اس کو ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا جو کہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچ یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنا رب کا ناشکرا ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یکرہ لکم ثلاثا قیلا وقالا وکثرت السؤال واضاعۃ المال، کہ اللہ رب العالمین 3 چیزیں تمہارے لیے ناپسند کرتے ہیں، ایک تو بیکار کی بحثیں کرنا اور زیادہ بیکار سوالات کرنا اور واضاعۃ المال اور مال کو برباد کرنا۔ میرے محترم دوستو، اور تیسرا سبب بیجا لاڑ اور پیار۔ بیجا لاڑ و پیار اچھوں کی اولاد کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حالانکہ بچوں سے محبت کرنا ضروری ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام بچوں سے پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا۔ وَعِندَهُ اقرع ابن حابس، اور آپ کے پاس ایک بدو صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا اقرع بن حابس۔ انہوں نے کہا تقبلون صبیانکم، کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان عندی 10 اولاد ما قبلت احدا ابدا، کہ میرے پاس 10 بچے ہیں لیکن آج تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک افسوس کی نگاہ ان پر ڈالی اور فرمایا اب املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ رب العالمین نے تیرے دل سے محبت و شفقت کے سارے خزانے ختم کر دیے ہیں تو میں کیا کر سکتا۔ میرے محترم دوستو، لیکن بیجا لاڑ و پیار اولاد کو بد اخلاق اور آوارہ بنا دیتا ہے۔ بچوں کی ہر جائز و ناجائز فرمائش پوری کرنا، انہیں دن اور رات میں کسی بھی وقت کہیں بھی آنے جانے کی اجازت دینا اور ان کی ہر غلط حرکت کو یہ کہہ کر برداشت کر لینا کہ یہ ابھی بچہ ہے، جب بڑا ہوگا تو سدھر جائے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے آئندہ چل کر باغی بن جاتے ہیں اور لڑکیاں آوارگی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح کے بے شمار واقعات۔ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ اپنے البلاغ میں یہ کالم جب تک وہ رہے لکھتے رہے بہتے آنسو، اور اس میں کچھ ایسے واقعات جو کہ اس معاشرے کے اندر رونما ہوتے ہیں تو اس کو آپ تحریر فرماتے تھے۔ تو اس میں انہوں نے ایک مسلمان کالج کی لڑکی کا انہوں نے ایک عبرتناک واقعہ ذکر کیا کہ ایک اچھے کھاتے پیتے
مذہبی گھرانے کی ایک لڑکی تھی جو کہ بڑے ناز و نعم میں اسے پالا ماں باپ نے، کیونکہ اکلوتی لڑکی تھی اور روپ و رنگ کی، ناک و نقشے کی اچھی تھی۔ جس وقت کالج میں داخل ہوئی تو وہ آوارہ لڑکوں کے نور نظر بن گئی، اور کالج کے جتنے بھی تفریحی پروگرام ہوتے تھے اور سوشل پروگرام ہوتے تھے تو اس میں اس کا کلیدی رول ہوا کرتا تھا، لیکن وہ اپنی آوارگی کا شکار ہو کر تو وہ کئی سال تک فیل ہو گئی، جس کی وجہ سے کالج نے اسے آنے سے منع کر دیا اور اپنے کالج سے نکال دیا۔ جس وقت وہ گھر میں آئی تو ماں باپ نے اس پر پابندی عائد کرنا چاہا کہ تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تو اس نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھ پر پابندی عائد کی تو میں خودکشی کر لوں گی، اور پھر اس طرح سارے خاندان کو میں جیل پہنچا کر ہی دم لوں گی۔ والدین ڈر گئے، اور اس کے بعد پھر وہ لڑکی کئی دن تک گھر سے باہر رہنے لگی، اور وہ منشیات کا بھی شکار ہو گئی، اور اس کے بعد گھر کی قیمتی چیزوں کو اس نے غائب کرنا شروع کر دیا، اور جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو والدین نے اسے پکڑا اور ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس کے آنے جانے پر پابندی لگا دی۔ اس نے فون کر کے اپنے دوستوں کو بلا لیا، اور ان دوستوں نے اس کے گھر پر قبضہ کر لیا اور والدین سے یہ کہا کہ آپ اس گھر کو خالی کر دیں اور اسی وقت یہ گھر لڑکی کے نام پر لکھ دیں۔ تو والدین چونکہ اکلوتی بچی تھی تو اسے قانون کے حوالے نہیں کر سکے، تو انہوں نے چپکے سے گھر اس کے نام پر لکھ دیا اور خود اولڈ ہاؤس چلے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنی باقی زندگی کے جو ایام تھے تو اسی حکومت کے اولڈ ہاؤس میں انہوں نے گزارا۔ میرے محترم دوستو، یہ واقعہ ہم تمام کے لیے عبرت ہے، اور یہ واقعہ ہمیں اپیل کر رہا ہے کہ آج یہ حادثہ اگر کسی بچی کے ساتھ پیش آیا تو کل تمہارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اے چشم اعتبار ذرا دیکھ تو صحیح، اے چشم اعتبار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ اور ابھی دلی میں ایک ہفتہ پہلے جو واقعہ رونما ہوا کہ یہ کالج لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رات کے 2 بجے وہ گھومتی ہوئی ایک بس میں سوار ہوئی، جہاں پر وہ کچھ آوارہ لڑکوں کے ہوس کا شکار ہو گئی اور اسی میں اس کی موت بھی ہو گئی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ سب نتیجہ نکلتا ہے بے جا لاڑ و پیار کا، اور بچوں کو اور بچیوں کو بالخصوص کہیں بھی آنے جانے پر پابندی نہ عائد کرنے کا، اور اس طرح کے افسوسناک واقعات پھر جنم لیتے ہیں۔ اور باپ کی بخیلی اور کنجوسی یہ بھی ایک اہم سبب ہوتا ہے بچوں کے بگاڑ میں، کہ باپ اگر کھاتا پیتا اور مالدار ہو لیکن اپنی اولاد کے ساتھ بخیلی اور کنجوسی کا رویہ اپناتا ہو تو گویا کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کو خود سے چوری کرنے پر مجبور کر رہا ہے، چاہے وہ گھر سے چوری کرے یا باہر سے چوری کرے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا رہتا ہے، لیکن وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بڑے ہی وہ کنجوس ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بچوں پر حلال کمائی سے خرچ کرنے کو بھی ایک عبادت قرار دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ودینار انفقتہ فی رغبۃ، ودینار تصدقت بہ علی مسکین، ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا دینار جسے تم نے راہ جہاد میں خرچ کیا، ایک ایسا دینار جسے تم نے کسی مسلمان کی گردن کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا، اور ایک ایسا دینار جس کے ذریعے سے تم نے کسی مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک ایسا دینار جو کہ تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا، تو ان تمام دیناروں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین ثواب اس دینار پر تم کو عطا کریں گے جس دینار کو کہ تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ تو میرے محترم دوستو، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی یہ ایک عبادت ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انک لن تنفق نفقۃ، کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اور
تم اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہو تو فہی لکا صدقہ، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی اللقمۃ التی تردها فی امراتک، یہاں تک کہ اگر تم اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتے ہو تو اس پر بھی اللہ رب العالمین تم کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، اگر کسی کے گھر میں ایسا ہے کہ ضرورتیں زیادہ ہیں، شوہر بہت ہی کنجوس آدمی ہے، جیسا کہ حضرت ہندہ بن عتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر ابو سفیان بڑے ہی مسیک آدمی، بڑے ہی کنجوس آدمی، اور اتنی چیزیں مجھے نہیں دیتے، اتنا خرچ نہیں دیتے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے بچوں کو پال سکوں۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی ضرورت کے لیے بغیر پوچھے کہ ان کی جیب سے میں کچھ نکال لیتی ہوں، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معروف طریقے سے اگر تم اپنے شوہر سے اسے بولے بتائے بغیر اتنا لے لیتی ہو کہ اس کے ذریعے سے تم اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کر سکتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہوتا یہ ہے کہ کبھی کنجوسی انسان کے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک محترمہ اپنے خاوند سے لڑائی اور جھگڑا کر رہی تھی کہ تم اتنے کنجوس ہو کہ ہم لوگوں کو تم تو غذا مہیا نہیں کرتے، اور پھر وہ کہنے لگی کہ اس گھر کے چوہے بھی صرف وطن کی محبت میں اس گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ورنہ غذا تو ان کو پڑوسیوں سے مل جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اور پھر 5واں سبب باپ کی بدسلوکی بھی اولاد کے بگاڑ میں ایک اہم سبب ہوتا ہے۔ اگر باپ بری عادتوں کا شکار ہو، مثلا شراب خوری، قمار بازی، بد کردار، جھگڑالو، بد زبان، بات پر بچوں کو بری طرح پیٹنے والا، ذلیل کرنے والا اور ان کے عزت نفس کو خاک میں ملا دینے والا ہو، تو بچے بچپن میں تو باپ سے ڈرے سہمے رہتے ہیں، لیکن جو ہی وہ جوان ہو جاتے ہیں تو پھر باپ سے باغی بن کر اس کے ساتھ ناقدری کرنے پر اتر آتے ہیں۔ بلکہ کئی ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ جوان ہو جاتے ہیں تو پھر نہ صرف باپ سے مقابلہ کرتے ہیں بلکہ باپ کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے اور بالخصوص باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور کوئی ایسا رویہ نہ اپنائے کہ جس کی وجہ سے بچے اسے اپنا دشمن تصور کریں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے یزید سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے احنف بن قیس، یہ باپ کا سلوک بیٹے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا، یا امیر المؤمنین، اولادنا ہم ثمار قلوبنا، اے امیر المؤمنین، ہماری جو اولاد ہے یہ ہمارے دلوں کا پھل ہے، وہ عماد ظہورنا، اور ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، وَنَحْنُ لَهُمْ أَرْضٌ ذَلِيلًا، اور ہم ان کے لیے نرم زمین ہیں، وَسَمَاءٌ ذَلِيلًا، اور سایہ فگن آسمان ہے، فَإِن طَلَبُوا فَآتِهِمْ، اگر بچے مانگے تو آپ ان کو عطا کریں، وَإِن غَضِبُوا فَأَرْضِهِمْ، اگر بچے ناراض ہو جائیں تو آپ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُمْ يَمْنَحُونَكَ عُدَّهُمْ، پھر وہ بھی اپنی محبت کے خزانے آپ پر لٹائیں گے، وَيَحْبُونَكَ جُهْدَهُمْ، اور اپنی محنتوں کا ثمرہ آپ کے قدموں پر پیش کریں گے، وَلَا تَكُنْ ثَقِيلًا عَلَيْهِمْ، کبھی اپنے بچوں پر بوجھ بن کر نہ رہنا، اس سے کیا ہوگا؟ فَيَمُلُّ حَيَاتَكَ وَيَتَمَنَّ وَفَاتَكَ، تو پھر وہ آپ کی زندگی سے بیزار ہو جائیں گے اور آپ کے مرنے کی تمنا کریں گے، یہ بڈھا کب مر جائے گا اور ہماری جان کب چھوٹے گی۔ میرے محترم دوستو، اور والدین کی لڑائی اور جھگڑا بھی بچوں کے انارکی اور بچوں کو باغی بنانے میں اور بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنے میں ایک اہم سبب ہوتا ہے۔ والدین کی لڑائی اور آپس میں جھگڑا، جب بچے اپنے والدین کو بات پر لڑتے جھگڑتے دیکھتے ہیں اور
ماں کو باپ کے ہاتھوں پٹتے دیکھتے ہیں تو ان کے معصوم دلوں میں ماں کے لیے محبت اور باپ کے لیے نفرت اور حقارت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر یا تو وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا ماں اور باپ میں سے کسی ایک کی حمایت یا کسی ایک کے ساتھ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اور ان دونوں حالتوں میں چاہے بچے ماں کا سپورٹ کرے یا باپ کا سپورٹ کرے تو اس سے یہ نفرت اور حقارت بچوں کے دل میں جنم لیتی ہے، چاہے وہ باپ کے خلاف ہو یا ماں کے خلاف ہو۔ میرے محترم دوستو، اسلام نے گھر کے ماحول کو پرسکون اور خوشگوار رکھنے کی ذمہ داری میاں بیوی دونوں پر عائد کی ہے، اور عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے اور رب کی جنت کو حاصل کر لے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بالها وحسنت فرجها قیل لها یوم القیامہ ادخل الجنة من ای ابوابها الثمانیة شئت، کہ اگر عورت پانچ وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور رمضان مبارک کے روزے رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے، تو قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ اے خاتون، یہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے تو جس دروازے سے جنت میں جا سکتی ہے تو چلی جا۔ میرے محترم دوستو، اور بیوی کو شوہر کی جنسی خواہش کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اکثر لڑائی جھگڑا تو وہ اسی انکار کی وجہ سے ہی پیش آتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجیء الیہ فبات غضبان علیہا تلعنها الملائکۃ حتی تصبح، کہ اگر شوہر عورت کو اپنے بستر کی طرف بلاتا ہے اور وہ آنے سے انکار کر دیتی ہے اور وہ ناراضگی کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی مرد کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا فإنہن خلقن من ضلع، کہ لوگوں تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسلی سے پیدا کیا ہے، اگر تم اس پسلی کو بالکل درست کرنا چاہو تو یہ درست تو نہیں ہو سکتی، البتہ اس کے ٹیڑھے پن سے ہی اگر تم فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمام مردوں میں سب سے بہترین مرد وہ ہیں جو کہ اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، کہ لوگوں تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو کہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اور آپ علیہ السلام نے شوہر کو اس بات کی تلقین کی کہ اگر عورت میں کوئی ناپسندیدہ عادت دیکھے یا ناپسندیدہ چیز دیکھے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضیہ منہا آخر، کہ کوئی مومن شوہر اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ایک عادت اسے ناپسند آئی تو شاید دوسری عادت اسے پسند آ جائے۔ میرے محترم دوستو، بہت سارے شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر ہونے کی دھونس جمائے رکھتے ہیں اور ہمیشہ اپنی تیوریاں وہ چڑھا کر رکھتے ہیں۔ گھر میں جس وقت داخل ہوتے ہیں تو سارے گھر میں سناٹا چھا جاتا ہے اور گھر ماتم کدا بن جاتا ہے، اور ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوں تو گویا کہ ہوشیار باش، ہوش بگیر، جنبش مکن، حضرت شوہر تشریف لا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جب اس طرح کا ماحول ہو، گھر کے اندر یہ تناؤ کی کیفیت ہو اور بچے باپ کو دیکھ کر ڈریں اور بھاگیں، تو میرے محترم دوستو یہ جو ماحول ہے اس گھر کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر سخت حکمران تھے، لیکن اس کے باوجود جس وقت وہ گھر میں جاتے تھے بچوں کی طرح وہ تمام سے گھلے ملے رہتے تھے، اور خود فرماتے ہیں کہ ينبغي للرجل ان يكون في اهله كالصبي فاذا كان في القوم كان رجلا، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت وہ گھر میں ہو
وقت اپنی نرمی اور محبت میں بچے کی طرح ہو، اور جس وقت قوم میں آئے تو پھر مرد بن کر آئے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ شوہر اپنی مردانگی گھر میں تو دکھاتے ہیں، لیکن باہر وہ اکثر بھیگی بلی ہی بنے رہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اور ایک سبب غلط حرکتوں پر بچوں کی حوصلہ افزائی۔ بچوں کو اگر کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ فوراً ان کو ٹوکیں۔ اگر وہ اس سے نہیں رکے تو ان کو محبت سے سمجھائیں، اور اگر اس پر بھی وہ باز نہیں آتے تو ان کو وہ مار بھی سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی غلط حرکتوں پر ان کی تنبیہ نہیں کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی تو یہ جو بچے ہیں آئندہ چل کر معاشرے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چور لایا گیا جس نے کہ کچھ چوری کی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹو۔ اس نے کہا یا امیر المؤمنین اقطع لسان امی قبل ان تقطع یدی، کہ امیر المؤمنین میرا ہاتھ بعد میں کاٹنا لیکن میری ماں کی زبان پہلے کاٹنا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بھئی تیری ماں کی زبان کیوں کاٹی؟ تو اس نے کہا کہ حینما کنت صبیا سرقت بیضۃ من الجیران فاتیت بها الی امی فقالت امی الحمدللہ صار ابنی اليوم رجلا، کہ جس وقت میں بچہ تھا تو میں نے پڑوس کے گھر سے انڈا چرایا اور لا کر میری ماں کو دیا، تو میری ماں نے وہ انڈا لے کر کہا الحمدللہ آج میرا بچہ جوان ہو گیا۔ اگر میری ماں اس وقت یہ جملہ نہیں کہتی اور مجھے ڈانٹتی اور مارتی تو آج میں ایک چور اور ڈاکو نہیں بنتا۔ اس لیے میرا ہاتھ بعد میں کاٹے، پہلے میری ماں کی زبان کاٹے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹے بچے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ صدقے کا کھجور کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں انگلی ڈالی اور اس کھجور کو نکال پھینکا اور کہا کخن کخن ارمی بہا اما تدری انا لا ناکل صدقہ، تھوک دو تھوک دو، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ میرے محترم دوستو، اب کچھ ایسے اسباب ہیں جو کہ حادثاتی طور پر رونما ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک سبب یتیمی ہے۔ بچوں کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک سبب یتیمی کے حادثے سے دوچار ہونا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی جوان عورت وہ بیوہ ہو اور کسی بھی جوان انسان کا انتقال ہو۔ میرے محترم دوستو، جب کوئی انسان مر جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے جو بچے یتیم ہوتے ہیں، تو اگر ماں نے دوسری شادی کر لی تو جو سوتیلے باپ کا سلوک وہ بچوں کے ساتھ بڑا ہی سخت ہوتا ہے، اور وہ بات بات پر ان سوتیلے بچوں کو پیٹتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ بچے سنگدل بن جاتے ہیں، گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر ماں نے دوسری شادی نہیں کی، اگر وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تو اسے محنت و مزدوری کرنے کے لیے اس بیچاری کو باہر جانے کی ضرورت پڑے گی۔ جب وہ گھر سے غائب رہے گی تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے غیر سماج دشمن عناصر کے بھیٹ چڑھ جاتے ہیں اور یا غلط صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک بااخلاق اور مہذب فرد بننے سے محروم ہو کر معاشرے کے لیے آفت اور مصیبت بن جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور خود قرآن مجید نے کئی جگہ پر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ تم یتیم پر سختی نہ کرو اور مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ اور خود میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم ہو کر اس دنیا میں تشریف لے آئے تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یہ ایک ساتھ اس طرح رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو جمع کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں تو اس طرح
میں اور وہ جو یتیم کی کفالت اور پرورش کرنے والا ہے جنت میں ایک ساتھ اس طرح رہیں گے۔ اور ایک شخص اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی لاجد فی قلبی قسوہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا دل سخت پاتا ہوں، تو اس کے لیے آپ مجھے کوئی ایسا گر بتائیے جس کی وجہ سے میرا دل نرم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسا راس الیتیم واتیم المسکین، تم ایسا کرو کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری سختی دل کی سختی کو دور کر دیں گے، اور یتیموں کو کھانا مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ تمہاری دل کی سختی کو دور کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من وضع یدہ علی راس یتیم رحمتا کتب اللہ لہ بکل اشارۃ مرت علی یدہ حسنہ، کہ جو شخص محبت اور شفقت سے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک بال پر اسے ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، خیر القرون میں اس پر بہت زیادہ عمل کیا جاتا تھا، اور کوئی یتیم اس طرح اسے ضائع و برباد نہیں ہونے دیا جاتا، بلکہ یتیموں کی کفالت کی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ مشہور محدث اور بہت بڑے تاجر اور بہت بڑے مالدار تھے، تجارت کرتے تھے، اور اسے جو کچھ آمدنی ہوتی تھی وہ علماء، طلباء اور ایتام پر خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ یہ قافلے کے ساتھ اپنے شہر مرو سے حج کے لیے نکلے، تو ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، آپ کے ساتھ ایک چڑیا تھی جو کہ مر گئی تھی، آپ نے اسے پھینک دینے کا حکم دیا، تو خادم نے لے جا کر گھوڑ پر پھینک دیا، تو پھر آپ نے قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور خود کسی ایک کام سے پیچھے رہ گئے، تو دیکھا کہ ایک بچی آئی اور تیزی کے ساتھ اس چڑیا کو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور لے کر وہ وہاں سے وہ بھاگ گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس چڑیا کو دیکھا کہ وہ بچی لے کر بھاگ رہی ہے، تو آپ نے اس بچے کو بلا کر اس سے محبت سے پوچھا میری پیاری بچی آپ یہ چڑیا لے کر کیوں بھاگ رہی ہیں؟ تو اس نے جو بات کہا کہ چچا جان بات یہ ہے کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، میں اور میرا چھوٹا بھائی ہے، اور گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، شرم و حیا اس بات سے مانے ہے کہ ہم کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائیں۔ تو جب پیٹ کی بھوک زیادہ ہو گئی تو میں نے اس مردہ چڑیا کو دیکھا تو اس کو لینے پر مجبور ہوئی تاکہ اسے جا کر اسے جلا کر میں اور میرا بھائی اپنی بھوک مٹائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ کے آنسو بہنے لگے، اور آپ نے اپنے قافلے کو روک دیا اور اپنے خزانچی کو بلا کر کہا کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے؟ کہا ہمارے پاس 1000 دینار ہیں۔ کہا کہ ہم کو واپس جانے کے لیے کتنے دینار ہم کو کافی ہوں گے؟ کہا 20 دینار کافی ہوں گے۔ کہا کہ یہ سارا جو کچھ ہمارے ساتھ مال پانی ہے اور یہ سارے کے سارے دینار اس بچی کو آپ نے دے دیا، اور پھر آپ اپنے سفر پر روانہ نہیں ہوئے اور آپ نے سفر حج اپنا ملتوی کر دیا۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارے معاشرے میں لوگ حج پر حج کر رہے ہیں اور عمرے پر عمرے کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے کئی یتیم ہیں، لیکن ان کی کفالت کرنے کے لیے ان کے دل کے اندر کوئی تڑپ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ نفلی حج، نفلی عمرے سے کسی یتیم کی آپ کفالت کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور طلاق بچوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب وہ طلاق ہے، اور اسلام نے یہ ایسے وقت کے لیے اس کو جائز قرار دیا ہے جب کہ میاں بیوی کا گزارا مشکل ہو جائے اور تعلق روگ ہو جائے، اور جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو تب اسلام نے اس کو جائز قرار دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز یہ طلاق ہے۔ میرے محترم دوستو، اب لوگ یہ ہیں کہ بات بات پر طلاق دے دیتے ہیں، نمک اگر کھانے میں کم ہو گیا تو طلاق، اور مرچ زیادہ ہو گئی تو طلاق۔ اور ہمارے مولانا عبدالسلام صاحب نے ایک مرتبہ یہی کہا تھا کہ ایک صاحب نے دیکھ لیا کہ ایک عورت
سنیما ہال کے پاس کھڑی ہے اور اس کا جو جوتا ہے اس سے اس نے سمجھ لیا کہ یہ میری ہی بیوی ہو سکتی ہے، اور اس نے فوراً وہاں طلاق دے دیا، اور گھر آ کر دیکھا تو اس کی بیوی موجود ہے۔ کہا میں تو تم کو طلاق دے کر آ رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے سنیما ہال کے پاس ایک عورت کو دیکھا، اس کی جو جوتی تھی وہ تمہاری جوتی جیسی تھی۔ تو کہا کہ وہ جوتی تو میرے لیے ہی الگ سے اسپیشل سے تو نہیں بنائی گئی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ جب وہ علماء کے پاس دوڑے تو جو لوگ حلالے کی دکان کھول کر بیٹھے انہوں نے کہا کہ بھائی تیری بیوی کا حلالہ کرنا پڑے گا۔ تو وہ آ کر کہنے لگے کہ مولویوں نے یہ فتویٰ دیا کہ تم اپنا حلالہ کراؤ۔ کہا طلاق میں نے نہیں دی بلکہ تو نے دیا ہے، تو اپنا حلالہ کرا اور میں نہیں کرا سکتی۔ تو میرے محترم دوستو، اور حلالہ کیا ہے؟ یہ عزتوں اور عصمتوں کا سودا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے اور کروانے والے کو لایا جائے تو میں دونوں کو سنسار کر دوں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ میرے محترم دوستو، طلاق چاہے صحیح طریقے سے دی جائے یا غلط طور پر دی جائے، لیکن اولاد پر اس کے بدترین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خاندان اس سے تقسیم ہو جاتے ہیں، بچے ماں اور باپ کے درمیان بڑھ جاتے ہیں، اور بچے باپ کی شفقت یا ماں کی ممتا سے محروم ہو کر غیر سماجی عناصر کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں، جس سے نفرت کے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی ہے۔ وہ آگے چل کر بے رحم، سفاک اور قاتل بن جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اڈالف ہٹلر تھا، جو کہ جرمنی کا بہت بڑا نازی لیڈر تھا اور جس کے ذریعے سے ایک سیکنڈ ورلڈ وار دنیا میں ہوئی، میرے محترم دوستو، اس کا باپ یہودی تھا اور اس کی ماں ایک عیسائی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی پر ظلم کرتا تھا، اور حالانکہ ہٹلر جو تھا وہ خود یہودی تھا اور یہودی باپ کا اولاد تھا، لیکن اس نے جب دیکھا کہ اپنی ماں کے اوپر ظلم کرنے والا ایک یہودی تھا تو آئندہ چل کر وہ اتنا سفاک قاتل بنا کہ لاکھوں اس نے یہودیوں کو قتل کرا دیا اور بری طریقے سے ان کو رون دیا۔ تو میرے محترم دوستو، وقت تو ختم ہو گیا ہے، تو اب بہت سارے جو اولاد کے بگاڑ کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک اسکول، کالج اور تعلیم بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے بگاڑ کے اسباب ہیں۔ تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر اسے بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ کے اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنائے، اور اللہ رب العالمین جتنے بھی مسلمانوں کی بگڑی ہوئی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب اوزني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه